واروں کو بچاتا رہا، مگر پھر اس نے ایسا وار کیا کہ اس زربی کی اس نے کمر توڑ دی۔ جب وہ کمر ٹوٹی کے ساتھ اسے پیش کیا گیا مختار کے پاس، اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے پوچھ کے یہ سب کچھ کرتا تو میں اس طرح حملہ کرنے کا اسے ہرگز حکم نہ دیتا۔ اس شخص نے غلطی کی۔ وہاں سے جا کر وہ شمر ذی الجوشن بصرہ اور کوفے کے درمیان ایک موضع ہے، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا نام کلتانیہ تھا۔ اس گاؤں میں پہنچ کر شمر ذی الجوشن نے ایک کسان کو مارا پیٹا اور اسے کہا کہ میرا یہ خط حضرت مصعب بن زبیر کے پاس مکہ پہنچاؤ۔ اسے زد و کوب کیا، سزا دی، میرا یہ خط وہاں مصعب بن زبیر کے پاس مکہ پہنچاؤ۔ اس خط پر لکھا تھا کہ مصعب بن زبیر کا نام کیا نام لیا تھا کہ حضرت شمر ذی الجوشن کی طرف سے پیغام اور مصعب بن زبیر کے نام اس پر لکھا تھا، پتہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کسان کے پاس خط تھا۔ وہاں وہ اس گاؤں میں پہنچا تو وہ ایک کسان کے ساتھ اپنی وہ شمر کی زیادتی بیان کر رہا تھا وہ کسان، اور وہاں ایک فوجی چوکی قائم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کا سردار تھا عمر بن منہدی، وہ چوکی قائم کرنے آئے ہوئے تھے۔ اس کا ایک سپاہی ادھر آ نکلا۔ اس نے جب یہ گفتگو سنی تو وہ کھڑا ہو گیا، وہیں کھڑا ہو گیا اور پوچھا یہ کس کی بات ہے؟ یہ شمر ذی الجوشن کی بات ہے۔ اس نے وہ خط لے لیا اور پوچھا شمر کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں جگہ۔ وہ جھونپڑیاں تھیں جن پر یہ ٹھہرا ہوا تھا، ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ حالانکہ میں نے شام کے وقت عبداللہ ضیائی کہتا ہے، شام کے وقت میں نے اسے کہا بھی تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں، مجھے یہاں خوف محسوس ہو رہا ہے، میں یہاں خوف محسوس کر رہا ہوں، یہاں سے نکل چلیں۔ تو اس نے کہا میں 30 روز سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور تجھے خوف شاید مختار